ناول عشق ہے نا اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 43۔ کیا ہے؟ نورب سے کہا جانے والی نظروں سے دیکھتے غصے سے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ شہرام سیدھا ہوتا اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالے مسکراہٹ ضبط کیے بولا، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سرد آواز میں بولی، جو بلو جینز اوپر ریڈ شرٹ پہنے، گھنگریالے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے میک اپ سے پاک چہرہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کس طرح دیکھ رہا ہوں؟ شہرام نے لب دباتے کہا۔ شہرام چودھری، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ نورب نے اس کے معصومیت سے جواب دینے پر تب کر بولی، پہلے اس کو میوٹ کرو۔ شہرام نے اس کے کان کے ساتھ لگے آلے کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ اپنا بھی میوٹ کیا۔ اب صرف افریم کی آواز سن سکتے تھے، ان کی آواز افریم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ افریم جو ریسٹورنٹ کے سامنے بنی بلڈنگ کے ایک روم کی کھڑکی میں بیٹھا جدید آلے کی مدد سے ریسٹورنٹ کا جائزہ لے رہا تھا، آج شیر جہانگیر کا کام تمام کرنا تھا۔ شیر جہانگیر ابھی تک اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں پہنچا تھا۔ رات کا عالم تھا، ریسٹورنٹ میں لوگوں کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ افریم ہر چہرے کو دیکھتا ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرنے لگا، جو کچھ کھانے کی طرف مصروف تھے، کچھ باہر بیٹھے ویو انجوائے کر رہے تھے، کچھ لوگ کپل میں آئے ہوئے تھے، کچھ فیملی کے ساتھ جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ شہرام اور نورب نے بھی ایک کپل کے طور پر ٹیبل بک کروایا تھا، ان کا ٹیبل کارنر پر تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے چکے تھے، کھانا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تمہاری ماما کا کیا نام ہے؟ شہرام ایک دم آگے ہوتے ٹیبل پر اپنی دونوں کونیاں رکھتا بولا، جبکہ دل دھڑکا تھا۔ دل نے یہی چاہا کہ نورب کا جواب ہاں میں ہو۔ کل سے ایک پل کے لیے بھی اسے چین نہیں آیا تھا، ہزاروں سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جس کا جواب اسے ڈھونڈنا تھا۔ اگر وہ وہیں تھی تو اتنے سال کہاں غائب تھی؟ پلٹ کر کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں واپس آئیں؟ تم کیوں میرے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہو؟ نورب نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ نورب۔ شہرام اس کی بات سنتے نرمی سے بولا، تم کیوں پوچھ رہے ہو پہلے یہ بتاؤ۔ جب نورب بھی اسی انداز میں بولی، بتاؤں گا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ شہرام نے اسے دیکھتے کہا، سائمہ کا مال۔ نورب نے اسے دیکھتے فقط جواب دیا، جبکہ نورب کی بات پر شہرام کی دھڑکن رک گئی، اس کے ماتھے پر پسینے چمکنے لگے، اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایک منٹ، کل بھی تم نے ایسا ہی ری ایکشن دیا جب تم نے میری ماما کو دیکھا، اور آج تم مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے ہو میری ماما کو؟ افریم کی نظر چاروں جانب تھی، جب باہر سے اسے 3 گاڑیاں ایک ساتھ رکتی دکھائی دی، جن میں سے آگے والی گاڑی میں سے 4 لوگ نکل کر آگے بڑھے اور تھوڑا آگے جا کر رک گئے۔ پھر دوسری گاڑی میں سے، جن میں سے ایک آدمی جس نے کیجول ڈریس پہنا ہوا تھا، دیکھنے میں خوبصورت نوجوان لگ رہا تھا، فون کان کے ساتھ لگائے، دوسری جانب کا دروازہ کھولا، جس میں سے ایک لڑکی اتری اور مسکرا کر اس کے سینے سے لگی۔ افریم نے زوم کرتے اس لڑکی کو دیکھا، وہ ہانیہ جہانگیر تھی۔ افریم نے دوبارہ اس انسان کو ابزرو کرتے دیکھا، جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ تو یہ ہے شیر جہانگیر، اور ساتھ زوم اس کے ہاتھوں پر کیا، جہاں وہی انگوٹھی پہن رکھی تھی جو ہمیشہ اس نے پہنی ہوتی تھی۔ میک اپ میں تو بالکل اس کے الٹ تھا، میک اپ میں وہ زیادہ عمر کا لگتا تھا۔ افریم نے شیر جہانگیر پر زوم کرتے جلدی سادھی مختلف پوز میں اس کی تصویریں لی۔ شیر جہانگیر اپنے بیٹے کو اپنے سہار میں لیتا آگے بڑھا، جب پیچھے کھڑی گاڑی میں سے اب 5 لوگ نکلے تھے، وہ بھی عام سے کپڑوں میں، ان کے پیچھے چلنے لگے۔ تم مجھ سے اتنی انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہو؟ نورب نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے کہا، کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کہاں ہیں؟ شہرام اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، جبکہ نورب کی آنکھوں میں سرخی اتری، چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ اس نے غصے سے شہرام کو دیکھا۔ گائز، شیر جہانگیر آ گیا، اپنی پوزیشن سنبھالو۔ جب افریم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کوئی مجھ سے میری پرسنل لائف کے بارے میں پوچھے، آئندہ دھیان رکھنا۔ افریم کی آواز سنتے نورب، جو غصے سے سرخ چہرہ لیے شہرام کو دیکھ رہی تھی، غصے سے بولتی سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے کانوں سے لگے آلے سے میوٹ ہٹاتی افریم کو جواب دیا، اوکے، ہم ریڈی ہیں۔ شہرام اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر افریم کی بات سنتے سیدھا ہو کر بیٹھا، جبکہ سائمہ بیگم کا نام سن کر ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر، اور ساتھ داخلی دروازے کو دیکھا جہاں کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ جب اس کی نظر ہانیہ پر پڑی اور ساتھ ہی نظر اس کے ساتھ کھڑے شخص پر، افریم یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، شیر جہانگیر اتنا ینگ؟ شہرام نے اس پر نظر ڈالتے نورب کو دیکھتے افریم سے کہا۔ نورب کی اس جانب پشت تھی۔
اتنے میں ویٹر کھانا رکھ کے چلا گیا۔ نہیں وہی ہے۔ افریم کی نظریں جو شیر جہانگیر پر ہی تھی، دیکھتے بولا، جو اب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے آدمی ارد گرد پھیل کر ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ نورب ریڈی رہنا۔ افریم کی آواز پھر اس کے کانوں میں پڑی۔ اوکے، نورب نے کہا۔ شیرام کے سامنے ہی شیر جہانگیر بیٹھا تھا۔ نورب کی اس جانب پشت تھی، جبکہ افریم کی جانب ہانیہ کی پشت تھی اور سامنے شیر جہانگیر بیٹھا تھا۔ ویٹر آ کر کھڑا ہوا۔ سر، آپ کا آرڈر۔ جیسے ہی شیر جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے واپس بھیج دیا اور مسکرا کر ہانیہ سے کچھ کہا۔ ڈیڈ، بھائی کو بھی ساتھ لیتے آتے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہم سب نے ساتھ ڈنر نہیں کیا۔ بچے، آپ کے بھائی کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ جب آپ پھر آئیں گی تو ہم ساتھ میں کر لیں گے ڈنر۔ شیر جہانگیر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے کہا، جو اسے زندگی میں سب سے زیادہ عزیز تھی، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے پیسہ عزیز تھا۔ یہی رشتہ تو اس نے بنایا تھا۔ شیر جہانگیر نے شاطر نظروں سے پورے ریسٹورنٹ پر ڈالی۔ شیرام، اور دوبارہ شیر جہانگیر کو مت دیکھنا، افریم فوراً بولا، جو گائے بگائے شیر جہانگیر پر نظر ڈال رہا تھا۔ اوکے، شیرام کہتا، جس کی نظر شیر جہانگیر پر ہی تھی۔ نورب کو مسکراتے دیکھا۔ وہ اس کی اپنی تھی، خون کا رشتہ تھا۔ دنیا میں کوئی تو ہوا جو اس کا اپنا تھا، اور ساتھ ساتھ اسے شیر جہانگیر کے کپڑوں کا بتایا کہ وہ کن کپڑوں میں ملبوس ہے۔ صرف 5 منٹ کا کھیل ہے۔ گاڑی نیچے آ گئی ہے، فوراً نکلنا ہے وہاں سے۔ تیار ہو جاؤ۔ جب افریم کی آواز پھر اس کے کانوں میں پڑی۔ نورب، تیار رہو۔ اوکے، میں تیار ہوں۔ نورب اپنے آپ کو الرٹ کرتی ہوئی بولی۔ 5 منٹ نہیں گزرے تھے، ریسٹورنٹ میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ریسٹورنٹ کے کچن میں آگ لگی، جو تیزی سے پھیلتے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ وہاں لوگ اٹھتے باہر کی جانب بھاگنے لگے، بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی، افراتفری مچ گئی۔ شیرام اور نورب سکون سے بیٹھے افریم کی جانب سے ملنے والے اشارے کے انتظار میں تھے اور لوگوں کو بھاگتے دیکھ رہے تھے، جب کہ دھیان کان میں لگے ایئر پیس پر تھا۔ شیر جہانگیر آگ لگنے کا سن کر فوراً الرٹ ہوا۔ آگ کیسے لگی؟ خطرے کی گھنٹیاں اسے اپنے آس پاس محسوس ہوئیں۔ اس کے گارڈز اس کی جانب بڑھے۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا، جو خوف سے لوگوں کو بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ شیرام، بھاگو! شیر جہانگیر کو الرٹ ہوتے دیکھ کر افریم کی کڑک دار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شیرام اپنی سیٹ سے اٹھتا، نورب کو ایک نظر دیکھتا، تیز قدم لیتا باہر کی جانب بھاگا۔ ہانی، اٹھو جلدی! شیر جہانگیر ہانیہ کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھتے بولا اور کھڑا ہوتے اس کی جانب بڑھا۔ نورب، فائر! افریم نے شیر جہانگیر کو اٹھتے دیکھ کر آرڈر دیا، جو ہانیہ کی جانب بڑھا تھا۔ نورب فوراً نیچے جھکتے، اپنی بوٹ سے گن نکالتی کھڑی ہوتی، پیچھے مڑتی، شیر جہانگیر پر گن تان دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتی، سامنے شیر جہانگیر کو دیکھ کر اس کا وجود ساکت ہوا۔ ہر چیز رک گئی۔ وہ گن تانے پھٹی نظروں سے شیر جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے گن پکڑے شیر جہانگیر کو دیکھ رہی تھی، جو ہانیہ کو کھڑا کرتے اسے اپنے اثار میں لے رہا تھا۔ نورب! افریم اس کو اسٹل کھڑا دیکھ کر دھاڑ اٹھا۔ شیرام کے بھاگتے قدم رکے۔ فوراً پیچھے مڑتے نورب کو دیکھا، جو لرزتے ہاتھوں سے گن پکڑے کھڑی تھی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور ساکت نظروں سے شیر جہانگیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ پلان کے مطابق اس 1 منٹ میں نورب نے شیر جہانگیر کو گولی مار دینی تھی۔ نورب، کمال! جب افریم کی دوبارہ غصے سے دھاڑتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو شیرام کو اس کی دھاڑتی آواز سے لگا جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا۔ وہ الٹے قدم لیتا نورب کی جانب بھاگا، لیکن نورب کو ہوش تھا تو اس کی جانب متوجہ ہوتی۔ اس کی تو نظریں شیر جہانگیر پر ٹھہر گئی تھی۔ نورب، کیا کر رہی ہو؟ افریم دوبارہ سے غصے سے چنگارتے ہوئے بولا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی نیل رگیں واضح ہونے لگیں۔ غصے سے اس کے اندر وبال اٹھنے لگا۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ لوگ بغیر ادھر ادھر دیکھے بھاگے جا رہے تھے۔ نورب پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ گن تانے کھڑی تھی۔ شیر جہانگیر کی گارڈز کی نظر اس پر کسی بھی وقت پڑ سکتی تھی۔ وہ اسے اسی وقت جان سے مار دیتے، اس کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے۔ شیر جہانگیر ہانیہ کو اپنے اثار میں لیتا، لوگوں کو دیکھتا جو باہر کی جانب ایک دوسرے کو دھکے دیے بھاگ رہے تھے۔ آگ نے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ گارڈز کے ہمراہ قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگا، جب اس کی نظر کونے میں کھڑی لڑکی پر ٹھہر گئی، جو گن پکڑی اسے پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وجود شیر جہانگیر کا بھی ساکت ہوا تھا، اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور گارڈز کے ہمراہ تیز
قدم تیزی سے پیچھے کی جانب بڑھا رہا تھا جبکہ نظر نورب پر ٹھہری ہوئی تھی۔ او شٹ! نورب بھاگو! افریم شیر جہانگیر کو دیکھتا حلق کے بل دھاڑا تھا، اس کی نظروں میں آ چکی تھی۔ شیر جہانگیر نے صرف ایک اشارہ کرنا تھا اور نورب کو مار دیا جاتا۔ جب اس کے پاس شہرام کھڑا ہوا، اس کی پشت شیر جہانگیر کی جانب تھی۔ شیر جہانگیر نورب کو غور سے دیکھتا ہانیہ کو لیتے اپنے حصار میں چاروں جانب گارڈز کے گھیرے سے باہر نکل گیا۔ نورب! شہرام اس کے پاس پہنچتا فوراً اس کے ہاتھ سے گن لیتا اپنی جیکٹ کے اندر والی پاکٹ میں چھپا گیا۔ ٹائم ختم ہو گیا تھا، شیر جہانگیر جا چکا تھا۔ نورب، جس کی نظر ابھی بھی اسی جگہ پر ٹھہری ہوئی تھی جہاں شیر جہانگیر ہانیہ کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا، نورب کا چہرہ پیلا زرد پڑ چکا تھا، وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ نورب! کیا ہوا ہے؟ شہرام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا پریشان نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ نورب! شہرام نے اس کے کندھے کو ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی نظریں ایک ہی نقطے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ نورب نے خالی نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ نورب! کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اسے دیکھتے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ نورب نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ نورب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ نورب نے کپکپاتے لبوں سے اس جگہ کو دیکھتے ہاتھ سے اشارہ کرتی شہرام کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے شیر جہانگیر کھڑا تھا۔ شہرام نے اس کی نظروں کی جانب مڑتے دیکھا جہاں اب کوئی نہیں کھڑا تھا۔ شہرام! نورب کو وہاں سے لے کر نکلو! افریم کی سرد آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ نورب چلو! وہ وہاں! نورب نے کپکپاتے لبوں سے بولتے ہاتھ سے اشارہ کرتی پھر وہاں دیکھا اور ساتھ آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہنے لگا، آنکھیں دھندلا گئی۔ شہرام اس کی حالت سے پریشان ہو گیا۔ نورب چلو یہاں سے! شہرام پریشان ہوتے اس سے بولا۔ ہو کیا گیا تھا اسے جو سختی کی حالت میں چلی گئی؟ شیر جہانگیر کو دیکھتے لیکن نورب کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ شہرام! نکلو وہاں سے فوراً! افریم طیش میں آ کر دھاڑا، وہ جو پہلے ہی نورب کی وجہ سے غصے میں تھا، غیظ و اشتعال میں دھاڑ اٹھا۔ وہ نورب سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ نورب کی پشت اس کی جانب تھی، اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر دیکھ لیتا تو وہ بھی پریشان ہو جاتا۔ نورب چلو! جب شہرام نورب کا بازو پکڑتے اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، نورب اس کے بازو میں جھول گئی۔ نورب! شہرام فوراً اسے پکڑتے اسے سنبھالا۔ کیا ہوا ہے نورب کو؟ افریم جو بلڈنگ سے باہر نکلتا تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، شہرام کی آواز پر روکا۔ پتہ نہیں بے ہوش ہو گئی ہے افریم۔ شہرام اسے بازو میں اٹھاتے اس کا موبائل ٹیبل سے اٹھاتا جیب میں ڈالتے باہر کی جانب بھاگا۔ ابھی بھی لوگ ادھر ادھر بھاگتے اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ جا رہے تھے۔ شہرام نورب کو پریشانی سے اٹھائے دور کھڑی گاڑی کی طرف دوڑا اور گاڑی کا دروازہ ایک ہاتھ سے کھولتے نورب کو بٹھایا، اس کا ڈھلکتا سر سیدھا کیا، اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا جسے محسوس کرتے شہرام نے اس کے ہاتھوں کو رب کرنے لگا۔ افریم آتا فوراً گاڑی کا دروازہ کھولے، اگلی سیٹ پر بیٹھا اور پیچھے مڑ کر نورب کو دیکھنے لگا۔ افریم جس نے اپنی گاڑی میں جانا تھا نورب کا سنتے بھاگتے ہی ان تک آیا۔ کیا ہوا اسے؟ افریم نے پریشانی سے نورب کو دیکھا جس کا چہرہ پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ بار بار جہاں شیر جہانگیر کھڑا تھا وہاں اشارہ کر رہی تھی۔ شہرام نے اسے پریشانی سے بتایا۔ اسپتال چلو! افریم نے ڈرائیور کو بولا اور پریشان ہوتے پرسوچ انداز میں سامنے مرر میں دیکھنے لگا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، کس سوچیں اس کے ذہن میں دوڑنے لگی۔ شیر جہانگیر نے اسے دیکھتے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ کیوں الجھن سے نورب کو دیکھ رہا تھا، وہ جو اس پر گن تانے ہوئی تھی؟ افریم کو شیر جہانگیر کی نظریں یاد آئیں اور نورب گولی کیوں نہیں چلا سکی؟ کیا کوئی کنیکشن ہے ان دونوں میں؟ لیکن کیسے؟ جب ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اس نے نورب کو دیکھا، وہ اس کی حالت سے بھی پریشان ہو گیا تھا۔ فون جیب سے نکالتا کسی کو کال کرنے لگا۔ ریسٹورنٹ میں جتنے بھی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں باہر اندر، ان میں سے 9 بجے سے 9:45 تک سب کیمروں میں ویڈیوز ریموو ہو جانی چاہیے اگلے 5 منٹ میں۔ وہ انگلش میں اپنی بیٹ کو سلاتے سنجیدگی سے بولا۔ اوکے سر، ڈونٹ وری، کیم نے جواب دیا۔ افریم نے کیم کا جواب سنتے فون بند کر دیا، جبکہ پیچھے بیٹھے شہرام کے دماغ میں بھی 100 سوال اٹھ رہے تھے جس کا جواب اب نورب ہی دے سکتی تھی۔ اپنے اوپر بھاری وزن محسوس کرتے اسے لگا جیسے اس کا سانس روکنے لگا ہے۔ مہروش نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اپنے اوپر شمائم کی رکھی بازو کو دیکھتے چہرہ موڑتے شمائم کو دیکھا جس کے بال کشادہ پیشانے پر بکھرے ہوئے، چہرے پر انتہا کی معصومیت سے سجائے
सोया हुआ था। वो यकटक इसे दिखने लगी। जब रात की बातें याद आई, शमाइम की बाजू पर हाथ रखे इसे गुस्से से हटाने लगी। शमाइम इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते इसे अपने सीने में पेंचा। शमाइम छोड़ो, वो अपने आप को छुड़ाने लगी। जब शमाइम ने और इसे अपने सीने में पेंचा, वो जागा हुआ था। शमाइम मेहरुश दांत पीसते इसे देखते अपने आप को छुड़ाने की मजम्मत करने लगी। शमाइम को जागते लेटे देखकर मेहरुश ने जोर से अपने दांत इसके सीने में गाड़े। इसके अमल से शमाइम के लब मुस्कुराहट में डले, जबकि आंखें बंद किए इसे अपने सीने से लिपटाए होनुसी इसी तरह लेट रहा। छोड़ो मुझे। शमाइम की मुस्कुराहट देखकर मेहरुश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अपने आप को छुड़ाने की शदीद मजम्मत करने की तंगोदो करने लगी। जब झटके से ऊपर होते इसकी घनी भीड़ पर पड़े गड्ढे पर दांत काट दिए। शमाइम ने झटके से आंखें खोली और हैरानगी से मेहरुश को देखा, जो जख्मी शेरनी की तरह सुर्ख चेहरा लिए खून ख्वार नजरों से इसे देख रही थी। जब शमाइम झटके से इसे नीचे करता, इसके हाथ बेड क्राउन से लगाता, इस पर अपनी भारी वजन डालते, इसके पेशानी पर लब रखते, अपनी पेशानी इसके पेशानी से टकराई। आई एम सॉरी। जब शमाइम की गंभीर आवाज़ इसके कानों में पड़ी, मेहरुश ने नम आंखों से इसे देखा। आई एम सॉरी रात के लिए। गुस्सा आ गया था बहुत, माफ़ कर दो। शमाइम ने पीछे होते इसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ आंसू अब इसके आरस पर बह रहे थे। शमाइम इसके ऊपर झुकते इसके आंसू को अपने लबों से चुन गया। मेहरुश का चेहरा जो खून छलकाने लगा, इसे नम आंखों से देखने लगी। जो भरपूर मर्दाना वजाहत का शाकार था। इसकी सैरंगेज पर्सनालिटी किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जा कर सकती थी। इसकी मुस्कुराहट से भी वो इनकार नहीं कर सकती थी। इसकी मुस्कुराहट से इसकी घनी बीड़ पर उभरने वाला गड्ढा देखकर इसका शिद्दत से दिल चाहता था कि वो इस गड्ढे को नोच डाले। अब भी मुस्कुराते देखकर इसे जहर लगा और गुस्से से इस पर दांत काट दिए। शमाइम इसकी जिन पर लब रखता, जब इसकी नज़र मेहरुश की गर्दन पर पड़ी, जहाँ इसकी गर्दन पर अपने दांत काटने के निशान थे। शमाइम इसकी शर्ट कंधे से सरकाता नरमी से इस पर मरहम रखने लगा। छोड़ मुझे, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अपने कंधे पर इसके सुलगते लम्स को महसूस करती, तड़पती, मचलती बोलती, फिर मैं तुम्हें इस रोज़ इसी तरह मनाऊँगा और यकीन मानो इस तरह राज़ी करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब इसके सुर्ख चेहरे को देखते तपाते हुए बोला। मेहरुश ने खूनख्वार नज़रों से इसे देखा। रात को शमाइम के ड्रेसिंग रूम में बंद होने के बाद रोते हुए इसने अपना फ़ोन तलाशा था, साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। इसने मोबाइल उठाते अपने आंसू साफ किए और ज़याम के नंबर पर कॉल की। इसे कहा कि वो आदिल का पता करे, वो कहाँ है, कैसे हैं। वो अस्पताल में तो नहीं अभी तक, शादी में भी नहीं आए वो लोग। मेहरुश बांध बनाते हुए बोली, जिस पर ज़ामिन ने से थोड़ी देर बाद फ़ोन करते बताया कि वो ठीक है, अभी मेरी आदिल भाई से बात हुई है, कल ही वो डिस्चार्ज होकर आ गए थे और इससे ये भी बताया कि कल लंदन जा रहे हैं। जिस पर मेहरुश को हैरत हुई। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर जा रहा था। लास्ट सेमेस्टर के सिर्फ 2 मंथ रहते थे, वो क्यों जा रहा था, लेकिन इसकी खैरियत का सुनकर वो पुरसुकून हुई थी। शमाइम ने इसके साथ क्या क्या किया था वो नहीं जानती थी, लेकिन वो ठीक है इसके लिए इतना ही काफ़ी था। अपनी गर्दन और कंधे पर जलन महसूस करते शमाइम मलम शाह को सोचते इसका दिल चाह इसे जान से मार दे। मोबाइल वो वहीं रखती लेटी गहरी नींद में चली गई। जब रात के 3 बजे शमाइम ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। कमरे की लाइट ऑन थी। मेहरुश गहरी नींद सोई हुई थी। काफ़ी देर सिगरेट फूंकने के बाद इसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। मेरी जंगली बिल्ली, वो इसकी जाने बढ़ते इसके सोए वजूद को अपनी आगोश में लेता सुकून से आंखें मूंद गया। छोड़ मुझे शमाइम वालिम शाह। शमाइम इसकी गर्दन में अपना चेहरा दिए इसके वजूद से उठती महक को अपने अंदर उतार रहा था। जानती हो, पहली दफ़ा मैंने तुम्हें कहाँ देखा। शमाइम इसकी गर्दन में सर झुकाए इसकी गर्दन पर अपना सुलगता लम्स छोड़ा। मेहरुश का दिल एक अलग अंदाज में धड़का। वो सांस रोकते शमाइम की अगली बात की मुंतज़िर थी। 8 से 5 साल पहले जब शमाइम गंभीर आवाज़ में बोलता, दोबारा इसकी गर्दन पर लब रख गया, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। हमारा निकाह दादा जान के कहने पर बहुत छोटी उम्र में कर दिया गया था। तुम लोग हवेली छोड़कर चले गए थे। तुम्हारे दादा और डैड
تمہاری ڈیڈ اور دادا جان کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے تھے۔ شمائم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بے حس و حرکت پڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتا اپنا سر اس کے ساتھ تکیے پر رکھا اور چھت پر نظر ٹکائی۔ لیکن تایا سنگھ مطلب تمہارے ڈیڈ نے ہم سے ناتا نہیں توڑا، وہ اپنے بھائی سے ملنے ان کے آفس چلے جاتے، لیکن دادا جان کو اس کی خبر نہیں لگنے دی۔ شروع میں میرے ڈیڈ نے بھی تایا سنگھ سے ناراض تھے، لیکن وہ کب تک اپنے بھائی سے ناراض رہتے۔ ہم شہر میں پڑھتے، اکثر تایا سنگھ ہم سے ملنے آ جاتے، جن کے ساتھ افریم بھی آتا۔ اکثر دادی جان اور ماما سے سنا کہ مانو شمائم کی دلہن ہے، ہم مانو کا یہیں لے کر آئیں گے۔ تم لوگوں کا ذکر سنتے رہتے، دادی جان تم لوگوں کو بہت یاد کرتی رہتی۔ دادا جان بھی کرتے، لیکن ان کی سخت طبیعت نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ جب تم لوگوں کا ذکر حویلی میں ہوتا تو وہ سختی سے منع کر دیتے، کیونکہ دادا جان تمہارے ڈیڈ سے بہت سخت ناراض تھے۔ اور پھر یہ ناراضگی طویل ہوتی گئی۔ دادا جان ناراض تھے کہ تایا سنگھ کو ہماری یاد نہیں آئی۔ انہوں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، لیکن دادا جان تو آدھی رات جاگتے میں نے دیکھا ہے اپنے بیٹے اور پوتے پوتی کے لیے۔ تمہیں اور زیام کو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم لوگوں کا کوئی ددیال بھی ہے۔ شمائم نے چہرہ موڑتے مہروش کو دیکھا جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مہروش نے اسے دیکھتی سر نفی میں لایا۔ افریم جانتا تھا کہ ہمیں، کیونکہ جب آپ لوگ یہاں سے گئے تو وہ 8 سال کا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا، سب سمجھتا تھا۔ اسے لگتا کہ دادا جان اس سب کی قصوروار ہے جو آپ لوگ ہم سے دور ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی دادا جان سے ناراض ہے۔ خیر، ہم بڑے ہوتے گئے، کالج پہنچ گئے، ہر بات کو سمجھنے لگے۔ دادا جان تمہاری کالج جاتے، کالج کی چھٹی ہونے کا انتظار کرتے اور تمہیں دیکھ کر واپس آ جاتے۔ مہروش نے حیرانگی سے شمائم کو دیکھا اور وہ آج اس کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا رہا تھا۔ یہ سچ ہے، مجھے بخشو چاچا نے بتایا ہے، وہ جو ان کے ڈرائیور ہیں۔ تم خاندان بھر کی لاڈلی ہو اور اکلوتی بھی۔ دادا جان کو اتنا اپنے پوتوں سے پیار نہیں جتنا وہ اپنی پوتی سے پیار کرتے۔ شمائم مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ہمارا کالج ختم ہو گیا جب ڈیڈ نے کہا کہ ہمارا ایڈمیشن انہوں نے لندن کی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ افریم کا بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا ہے۔ حالانکہ افریم ہم سے بڑا تھا، لیکن اس نے 3 سال کا ڈپلومہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم تینوں کا ایک ہی کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا۔ لندن جانے سے ایک دن پہلے ڈرائیور کے ساتھ میں تمہارے کالج گیا تم سے ملنے، اور یہ بات آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کا شفان کو بھی نہیں پتا اور حویلی میں کسی بندے کو بھی نہیں پتا۔ مہروش نے آنکھوں میں حیرت لیے چہرہ اوپر کیے، پھر حیرانگی سے شمائم کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہروش کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے شمائم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا کرتا، بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو، تمہیں دیکھے بنا ہی تم میرے حواسوں پر چھانے لگی تھی، لیکن بری قسمت میری، جب تمہارے کالج کے پرنسپل کے آفس گیا تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ تم آج کالج ہی نہیں آئی۔ شمائم نے ہنستے ہوئے مہروش کو دیکھا جو اسے اب گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ شمائم کو گھوریوں سے نوازتی اتنی پیاری لگی کہ وہ بے ساختہ اس کے پیشانے پر لب رکھے اور دوبارہ اوپر فانوس کو دیکھنے لگا۔ تمہیں دیکھنے کی خواہش دل میں دبائی، لندن آ گیا، وہاں پر بھی ہمیشہ خود کو تمہاری امانت سمجھا، کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ہمیشہ اس بات پر یقین رکھا کہ تم بھی خود کو میری امانت سمجھتی ہو۔ دل یہی تھا کہ ڈگری مکمل ہوتی ہی پاکستان جا کر تم سے شادی کروں گا، تمہیں اپنا بناؤں گا، جو بھی اختلافات ہوئے ختم کروں گا۔ 2 سال بعد جب ایک دن تمہاری ویڈیو کال آئی افریم کو، تب پہلی بار میں نے تمہارا چہرہ، وہ بھی پورا نہیں آدھا دیکھا۔ میں افریم کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تمہاری آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی۔ پہلی بار میرا دل زور سے دھڑکا تھا، تمہارا آدھا چہرہ دیکھنے کے بعد میرا سکون غارت ہو گیا۔ شمائم نے مہروش کا ہاتھ پکڑتے اپنے گرفت میں لیتے سہلایا۔ پھر میں نے تمہاری یونیورسٹی کا پتہ کروایا اور ایک بندہ ہائر کیا۔ تمہاری پل پل کی رپورٹ مجھ تک پہنچنے لگی۔ تمہاری تصویریں دیکھ کر آہستہ آہستہ تم میرا جنون بنتی گئی۔ اکثر تصویروں میں عادل کے ساتھ تمہیں کھڑا دیکھتا تو میرا خون کھولنے لگتا۔ 4 سال کی ڈگری مکمل کرتے ہم پاکستان آ گئے۔ میں نے آفس جوائن کر لیا اور ساتھ ہی دادا جان نے مجھے گاؤں کا سرپنچ بنا دیا۔ لیکن تمہاری پل پل کی رپورٹ اسی طرح میں رکھتا رہا۔ جب ایک دن تمہیں تصویروں میں عادل کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ مسکراتے دیکھ کر اس کے ہاتھوں میں، شمائم چپ ہوا۔ مہروش نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھا۔ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں تم سے ملنے تمہاری یونیورسٹی چلا گیا۔
میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ تمہارے سامنے اس طرح آنا چاہتا تھا، لیکن میں سب کر گیا۔ جب تم سے ملا تو تب جانا کہ تم تو مجھے جانتی نہیں، اور نہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ عادل کے لیے تم میں پریشان ہوتے دیکھ کر تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ مجھ پر کیا گزری۔ تم پر غصہ کرتے میں واپس آ گیا، پھر تمہاری نفرت سہتا رہا اور ابھی تک سہ رہا ہوں۔ تم پر غصہ بھی کرتا رہا، تمہیں تکلیف بھی پہنچاتا رہا۔ شمائم نے اسے بتاتے اس کے ہاتھوں پر لب رکھ کے اسے دیکھا، جس کا چہرہ ہر تاثرات سے عاری تھا۔ مہروش، شمائم نے اٹھتے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے دیکھا، جو خاموشی سے ڈٹی ہوئی تھی۔ شمائم کے بلانے پر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تم سے سب کہہ دیا، کوئی بات نہیں چھپائی، صرف اتنا کہوں گا اپنے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لو، میاں بیوی کی طرح نہیں، لیکن ہم دوست بن کر کے تو رہ سکتے ہیں نا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ۔ اس سے پہلے مہروش بولتی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا، مر جاؤں گا لیکن تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا، جیسا بھی سلوک رکھو تم، لیکن تمہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ اتنی دیر سے میں بکواس کروں؟ تمہاری نظر میں میری فیلنگز کی کوئی اہمیت نہیں؟ بکواس کروں کہ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر؟ ابھی تک سمجھ نہیں سکی تم؟ بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، نہیں رہنا تمہارے ساتھ، نہیں رہنا۔ شمائم اس کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑے غصے سے بولا، جسے پھر غصہ دلا چکی تھی۔ صرف اتنا کہہ رہا ہوں اپنے دل میں، میرے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لو، اور باقی گھر والوں کا پیار تمہیں 2 دن میں ہی پتہ چل جائے گا کہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، وہ کوئی اور بات کرتا، اس کا فون بجا۔ مہروش پر ایک نظر ڈال کر اپنا فون سائڈ پر اٹھایا۔ میں آتا ہوں، پھر تیار ہو کر ہم نے نیچے جانا ہے، سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ شمائم سے دیکھتے کہتے گیلری کی جانب بڑھ گیا، پیچھے مہروش۔ شمائم کی کئی باتوں کو سوچنے لگی، کیا کرنا چاہیے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ افریم اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا جب اس سے میسج آیا، ڈن سر۔ افریم نے میسج دیکھتے اوکے کا میسج کیا اور سامنے دیکھا جہاں شہرام بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ بے چینی اور پریشانی سے اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ پچھلے 8 گھنٹوں سے وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی چکر کاٹنے شروع ہو جاتا۔ 8 گھنٹے ہو گئے تھے نورب کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق نورب کو پینک کا اٹیک ہوا تھا، جسے سنتے دونوں بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ رات سے اسپتال میں تھے۔ افریم کا سر پھٹ رہا تھا یہ سوچ کے کہ نورب شیر جہانگیر کو جانتی ہے، لیکن کیسے؟ جب اس نے شہرام کو دیکھا جو مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ شہرام، افریم نے اسے دیکھتے پکارا۔ شہرام نے رکتے افریم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹھو ادھر۔ افریم نے اسے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ شہرام چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم نورب کو لے کر سیریس ہو؟ افریم نے سامنے دیوار کی جانب دیکھتے اس سے کہا، مجھے تم سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، سب جانتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں ابھی تک نورب کو لے کر سیریس نہیں ہوں۔ شہرام نے افسوس سے گردن موڑتے افریم کو دیکھا۔ دادا جان نے شفان کے لیے نورب کا رشتہ مانگا ہے اور سائمہ پھپھو نے نورب سے پوچھ کر رضامندی دے دی ہے۔ نورب کے یہاں سے جاتی شفان اور نورب کا نکاح کر دیا جائے گا۔ افریم نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ افریم کی بات سن کر شہرام پر اسپتال کی چھت گری۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہرام جھٹکے سے اٹھتے اس کے سامنے آیا، چہرہ ایک دم لال پڑا۔ سچ کہہ رہا ہوں، افریم نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ ناول عشقیانِ عز قلم اکثر رفیق قسط نمبر 44۔ افریم اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا جب اسے میسج آیا، ڈن سر۔ افریم نے میسج دیکھتے اوکے کا میسج کیا اور سامنے دیکھا جہاں شہرام بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ بے چینی اور پریشانی سے اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ پچھلے 8 گھنٹوں سے کبھی بیٹھ جاتا، کبھی چکر کاٹنے شروع ہو جاتا۔ 8 گھنٹے ہو گئے تھے نورب کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق نورب کو پینک کا اٹیک ہوا تھا، جسے سنتے دونوں بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ رات سے اسپتال میں تھے۔ افریم کا سر پھٹ رہا تھا یہ سوچ کے کہ نورب شیر جہانگیر کو جانتی ہے، لیکن کیسے؟ جب اس نے شہرام کو دیکھا جو مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ شہرام، افریم نے اسے دیکھتے پکارا۔ شہرام نے رکتے افریم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، بیٹھو ادھر۔ افریم نے اسے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ شہرام چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم نورب کو لے کر سیریس ہو؟ افریم نے سامنے دیوار کی جانب دیکھتے اس سے کہا، مجھے تم سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، سب جانتے ہو، اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں ابھی تک نورب کو لے کر سیریس نہیں ہوں۔ شہرام نے افسوس سے گردن موڑتے
افریم کو دیکھا۔ دادا جان نے شفانے کے لیے نورب کا رشتہ مانگا اور سائمہ پھوپھو نے نورب سے پوچھ کر رضامندی دے دی ہے۔ نورب کے یہاں سے جاتے ہی شفان اور نورب کا نکاح کر دیا جائے گا۔ افریم نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے کہا، جبکہ افریم کی بات سن کر شیرام پر اسپتال کی چھت گری۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شیرام جھٹکے سے اٹھتے اس کے سامنے آیا، چہرہ ایک دم لال پڑا۔ سچ کہہ رہا ہوں، افریم نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ ہاتھوں میں سر گرائی شیرام دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا نورب کو ابھی تک نہیں بتایا؟ افریم نے اسے دیکھتے کہا، مجھے لگتا ہے میں جانتی ہے وہ میری فیلنگز کے بارے میں۔ افریم کی بات سن کر شیرام نے اسی انداز میں بیٹھے جواب دیا، میں بات کروں پھوپھو سے؟ افریم نے اسے دیکھتے کہا، کیا بات کرو گے؟ میں زبردستی کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا۔ زبردستی کا رشتہ قائم کرنا ہوتا تو اب تک نورب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا ہوتا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ رشتوں کے معاملے میں ویسے بھی بہت غریب ہوں۔ زبردستی کا رشتہ قائم کر کے میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، پہلے ہی کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ شیرام نے اسے دیکھتے کہا، جس کی آنکھوں میں سرخی سی آ گئی تھی، آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت مشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ شفان نورب کے نکاح کا سن کر اس کے دل میں شدید درد اٹھا۔ ایک امید تھی، ایک آس تھی، وہ بھی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گئے، آپ مل سکتے ہیں جا کے۔ اس سے پہلے افریم کچھ کہتا، نرسز کی طرف آتی کہتی وہاں سے چلی گئی۔ افریم اٹھتے وہاں دروازہ کھلتے اندر کی جانب بڑھا، جبکہ شیرام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اوپر دیکھا۔ اے اللہ، میرا دل کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی، دل تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اٹھتا مرے مرے قدم اٹھاتا دروازہ کھولتا اندر بڑھا، جہاں نورب اٹھی پیچھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی افریم بیٹھا ہوا تھا۔ شیرام اندر آتے ہی اپنا چہرہ موڑ چکا تھا۔ اس دشمن جاں کو دیکھتے جو اس وقت اسپتال کے کپڑوں میں ملبوس، بکھرے بال، چہرہ زرد، وہ اس حالت میں اسے نہیں دیکھ سکا۔ اسے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے دیکھا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سختی سے پیش آتے دیکھا تھا۔ اسے کب ایسے دیکھا تھا؟ وہ رخ پھیرے اپنے بیڑ کو سلانے لگا تھا، جبکہ دل میں درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایم سوری، میں تمہارا آرڈر فالو نہیں کر سکی۔ نورب سر جھکائے نم آواز میں افریم سے بولی، اٹس اوکے۔ نورب، تمہارا اور شیر جہانگیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ مجھے بتاؤ۔ افریم کی بات پر اس نے سر جھکا اوپر اٹھایا۔ افریم کو دیکھتے اس کی پلکوں پر آنسو جمع ہونے لگے۔ نورب، کیا بات ہے؟ بتاؤ مجھے۔ جب نورب اس کی بات پر گہرے گہرے سانس لینے لگی، نورب ریلیکس رہو، اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھو۔ افریم کی بات پر شیرام نے فوراً موڑتے نورب کو دیکھا، جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، چہرہ ایک دم لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ افریم اس کی کنڈیشن دیکھتے پریشانی سے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے دوبارہ اسی حالت میں آتے دیکھ کر شیرام بھی پریشانی سے دیکھنے لگا۔ نورب، ریلیکس، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ افریم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا تسلی دیتا اسے پریشانی سے دیکھتے بولا، وہ نورب کے لب پھڑپڑائے۔ نورب، تم آرام کرو، ذہن پر زور مت ڈالو۔ افریم اسے دیکھتے بولا، جو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نورب نے لب دوبارہ کھپائے، وجود لرزنے لگا۔ وہ نورب نے کرب سے آنکھیں بند کی، آنسو بہہ کر اس کی آنکھ کو بہگے ہونے لگے۔ نورب، کہا نا تم آرام کرو، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ افریم اس کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ نورب نے سر نفی میں ہلاتے افریم کو دیکھا۔ وہ میرا باپ ہے وہ میرا۔ نورب اس سے کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ افریم اور شیرام کے سر پر اسپتال کی چھت گری۔ وہ ساکت نظروں سے نورب کو دیکھنے لگے، جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائی اونچی آواز میں اب رو رہی تھی۔ وہ میرا باپ ہے وہ میرا۔ وہ افریم کو دیکھتے چیخنے لگی، آنسو لگاتار آئرس کو بھگونے لگے۔ نفرت ہے مجھے اپنے باپ سے، نفرت کرتی ہوں میں اپنے باپ سے، مجھے نفرت ہے اپنے باپ سے۔ اگر مجھے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت ہے وہ میرا باپ ہے۔ وہ کہہ کر لگاتی زور سے ہنستی رونے لگی۔ وہ میرا باپ ہے، میں ماروں گی اپنے باپ کو، میں مار دوں گی اسے، اس کے سینے میں گولیاں اتاروں گی، اپنے باپ کو میں ماروں گی اپنے باپ کو مار دوں گی۔ نورب نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے چیخنے لگی، وجود مسلسل لرزنے لگا۔ نورب، سنبھالو خود کو۔
इब्राहिम जो अभी तक शौक में था फौरन उठते, नूरब को कंधे से पकड़ते, झिंझोड़ते बोला, जो पागलों की तरह चीखते, कंट्रोल से बाहर होने लगी। चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो जोर जोर से चीखने लगी, छोड़ो मुझे, मैं अपने बाप को मार दूंगी, मैं मार दूंगी अपने बाप को, गुनहगार है वो हमारा, गुनहगार है वो मेरी माँ का, मैं मार दूंगी अपने बाप को, मार दूंगी, तुम सुना तुमने, मैं मार दूंगी अपने बाप को मैं। इब्राहिम इसे कंधों से पकड़ते, झंझोड़ा, जो हाथ पांव मारती, बालों को जकड़े जोर जोर से बोल रही थी। इसको दोबारा इसी हालत में आते देखकर इब्राहिम शेराम को देखते बोला, शेराम डॉक्टर को बुलाओ फौरन। शेराम जिसके दिल में छुरियां चल रही थी, इसको ऐसे देखकर फौरन बाहर की जाने भागा। नूरब, इब्राहिम ने नूरब के गाल पर हाथ रख के थपथपाया, जो होश से बेगाना एक जानिब इसकी गर्दन ढलक गई थी। इब्राहिम ने इसका सर तकिए पर रखा। नूरब, आंखें खोलो नूरब। इब्राहिम परेशानी से इसके गाल थपथपा रहा था। डॉक्टर फौरन अंदर आई, इसकी जानिब बढ़ी। डॉक्टर इन्हें देखती बोली, प्लीज़ आप लोग बाहर जाएं। वो दोनों इस पर एक नज़र डाले बाहर निकल गए और परेशानी से बाहर टहलने लगे। 2 मिनट नहीं गुजरे थे जब नर्सों की फौज अंदर बढ़ी। 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आती दिखाई दी। इनको दोबारा पैनिक का अटैक आया। इनकी हालत ठीक नहीं, इसको स्ट्रेस मत दें, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर इनसे कहते बाहर चले गए, जबकि परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डैड, आप प्लीज़ यहीं रहे मेरे पास। हानिया ने शेर जंगीर के हाथ पकड़ते इसे देखते कहा, मैं यहीं हूँ हानी, आपके पास, कहीं नहीं जा रहा, आप सो जाएं। शेर जंगीर इसके पास बैठते इसके माथे पर बोसा देता, नरमी से बोला, जो आज लोगों की भीड़ और आग को देखते डर गई थी। खौफ से इसके अंदर सरेद कर गया। जब तक सो नहीं गई शेर जंगीर इसके पास बैठा रहा, जबकि इसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। हानिया को सोता देकर इस पर ब्लैंकेट सही करता, इसके माथे पर बोसा देता, वहाँ से उठकर अपने कमरे की जानिब आया और बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाने लगा। वो नूरी थी, मेरी नूरी, मेरी बच्ची। इसके रेस्टोरेंट को आग लग गई थी। इस हर तरफ से फ़ोन आ रहे थे। करोड़ों का नुकसान हुआ था, की जाने भी चली गई, लेकिन इससे परवाह नहीं थी। इसे सिर्फ इस लड़की के बारे में जानना था जो इसे देख रही थी। फ़ोन उठाते इसने अपने ख़ास बंदे को कॉल मिलाई, हेलो, रेस्टोरेंट में जितने भी कैमरे लगे में, मुझे इन सब की शाम से लेकर अब तक की वीडियो चाहिए फ़ौरन, और रेस्टोरेंट में जितने भी टेबल बुक करवाए हैं लोगों ने, इन सब का रिकॉर्ड भेजो मुझे। ओके सर, इसके बंदे ने फौरन जवाब दिया। शेर जंगीर उठते कुर्सी पर बैठे, पीछे टेक लगाए, आंखें मूंद किया। आज अरसे बदमाशी इसके सामने खड़ा था। इसे लगा जैसे साइमा गन ताने खड़ी थी। वही खूबसूरत चेहरा, वही जिसामत, वही नकूश, वही आंखें। वो आंखें बंद किए माजी में खो गया। कमाल, साइमा इसके पास आती इसे देखते बोली। कमाल, जो अपने दोस्तों के साथ खुशकपियों में मसरूफ़ था, साइमा की पुकार पर इसे देखते अपने दोस्तों को मैं आता हूँ कहकर साइमा के साथ यूनिवर्सिटी के कैफ़े टेरिया की तरफ बढ़ा, जहाँ इक्का दुक्का लोग ही बैठे हुए थे। साइमा लब काटती बेचैनी और परेशानी से कुर्सी पर बैठी। क्या बात है, क्या हुआ है? आज तुम पूरे 4 दिन के बाद आ रही हो। तुम कह रही हो कि 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी। कमाल इसके चेहरे की तरफ देखती परेशानी से बोला, जिसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मेरे बाबा साहब ने मेरे दिन तय कर दिए हैं। जिस दिन आखिरी पेपर है, इस दिन मेरी मेहंदी है। साइमा ने आंखों में आंसू लिए कमाल को देखा। व्हाट? कमाल को झटका लगा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि मैंने इन्हें इनकार कर दिया है शादी से। कमाल ने इसे देखते परेशानी से कहा, मैंने कहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे। साइमा नम आंखों से इसे देखते बोली, इन्हें मेरे बारे में बताया? अगर बताती तो मुझे जिंदा दरगोर कर देते। इस वक्त तुम्हारे सामने ना बैठी होती। मतलब करती रोती बोली, तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं भेजते? अभी भी वक्त है, तुम भेज दो, मैं आगे सब संभाल लूँगी। प्लीज़ कमाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। साइमा, मैंने तुम्हें अपनी सारी सिचुएशन बताई है। अम्मी मेरी बीमार है और मामू मेरी शादी अपनी भतीजे से करना चाहते हैं, और अम्मी वही करेंगी जो मेरे मामू कहेंगे। मुझे बताओ मैं क्या करूं? और तुमसे दस्तबरदार तो किसी सूरत नहीं होऊंगा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? कमाल ने इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते बोला, जो उसे नम आंखों से देख रही थी। साइमा, मेरी बात सुनो। मैं वो इसे देखते बोला, तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। नहीं कमाल, मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे अपने बाप भाइयों की इज्जत नहीं रोंदनी।
سائمہ اس کی بات کاٹتی رندی ہوئی آواز میں بولی، وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے لگا ہے۔ تو مجھ سے پیار کرنے سے پہلے اپنے باپ بھائی کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ اس کے مسلسل انکار سے وہ غصے میں آ کر بولا۔ اس کی بات پر سائمہ رونے لگی۔ اچھا آئی ایم سوری، معاف کر دو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یار، سمجھنے کی کوشش کرو، کورٹ میرج کرنے کے بعد ہم سنبھال لیں گے، سب معاف کر دیں گے ہمیں، پلیز مان جاؤ سائمہ۔ کمال اس کا ہاتھ پکڑتا اس کی خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے بولا، لیکن وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، کچھ نہیں، اتنا مت سوچو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ان کے پاؤں میں گڑ گڑا کر معافی مانگنی پڑی تو مانگ لوں گا، پلیز سائمہ مان جاؤ، میں تمہیں شام تک بتاؤں گی۔ سائمہ اسے دیکھتے بے بسی سے بولی، میں انتظار کروں گا تمہاری کال کا، پریشان مت ہو اور یہ آنسو صاف کرو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ سائمہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ اکبر چودھری اور رقیہ بیگم کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے نذیر چودھری، شہیر چودھری، سائمہ اور سب سے چھوٹی شازمہ۔ ہرڑ گاؤں میں بچیوں کو میٹرک تک تعلیم دلوائی جاتی تھی اور پھر گھرداری سکھا کر شادی کر دی جاتی تھی اور لڑکوں کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا جاتا تھا۔ سائمہ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد اس نے شہر جانے کی رٹ لگا دی اور مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے شہر میں پڑھنا ہے، جس پر اکبر چودھری نے صاف انکار کر دیا کہ بس جتنی تعلیم حاصل کرنی تھی کر لی، اب گھر پر رہ کر گھرداری سیکھو۔ چونکہ وہ نذیر چودھری کی لاڈلی تھی، سائمہ کی بہت منتیں کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نذیر چودھری بھی راضی ہو گیا، جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے خلاف جا رہا ہے۔ اکبر چودھری کی بات پتھر پر لکیر ہوتی، وہ جو بات کر دیتے تو کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ نذیر چودھری نے سائمہ بیگم کو تسلی دی کہ وہ بابا سے ان سے بات کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ نذیر چودھری نے بہت مشکل سے اکبر چودھری کو راضی کیا، جس پر اکبر چودھری نے شرط رکھی کہ صورت ہی شہر جا کر پڑھ سکتی ہے کہ اگر وہ ان کی بات مانے گی۔ اکبر چودھری نے سائمہ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے جو انگلینڈ میں ہوتا تھا اس کے ساتھ طے کر دیا۔ سائمہ نے بغیر انکار کیے ہاں کر دی۔ اسے صرف شہر میں پڑھنے کا شوق تھا جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ نذیر چودھری نے اس کا ایڈمیشن شہر کے بڑے کالج میں کروا دیا اور ساتھ ہی اس کی رہائش کا انتظام ایک ہاسٹل میں کر دیا۔ وہ ہر 2 ہفتے بعد حویلی آتی، 2 دن رہ کر واپس چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کبھی 3 ہفتے کے بعد آتی اور کبھی 4 ہفتے کے بعد آنے لگی۔ نذیر چودھری اسے لینے جاتا تو وہ ضروری ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر انہیں واپس بھیج دیتی۔ کمال اس کی کلاس کا لڑکا تھا۔ شروع میں وہ کسی سے بات نہ کرتی، اپنی پوری توجہ پڑھائی پر لگائی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی طرف کالج کے باقی کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی متوجہ ہوئے تھے، لیکن وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتی، نہ وہ کسی سے بات کرتی، جس کی وجہ سے وہ کلاس میں لائق اسٹوڈنٹ کے نام سے جاننے لگی۔ سب ٹیچر اسے پسند کرنے لگے۔ لگا 5-5 ہزار کی شرط، 15 دنوں کے اندر اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کیا تو میرا نام بھی کمال حمید نہیں۔ کمال اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھا اب سامنے سائمہ کو دیکھ کر بولا، جو سامنے ہی بیٹھی کتابوں میں سر دیے پڑھ رہی تھی، 15 دن تو بہت زیادہ ہیں، 10 دنوں کی بات کرو۔ اوکے ڈن، 10 دن، 5-5 ہزار، تم دونوں تیار رکھو، دیکھتے ہیں تمہیں، اگر نہیں کر پائے تو 5-5 ہزار ہمیں دینے پڑیں گے، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس کے دوست اسے دیکھ کر ہنسے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال جس کی نظر سائمہ کی طرف تھی سر نفی میں ہلاتے اپنے دوستوں سے بولا، کمال حمید جو پورے کالج میں گڈ لکنگ، اسمارٹ اور سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کالج میں اس کا اچھا خاصا روب تھا، کالج کی لڑکیاں ہر وقت اس کے گرد منڈلاتی رہتی، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا اور اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ اس کے ماموں جو پولیس آفیسر تھے، ریاض، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسکول سے کالج کا سارا خرچہ اس کے ماموں اٹھا رہے تھے۔ کالج کے واپسی پر وہ آوارہ گردی کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا اور رات دیر تک گھر آتا، جس کی وجہ سے کہ ماں بھی ہر وقت پریشان رہتی۔ سائمہ کی خوبصورتی سے وہ بھی راغب ہوا تھا، لیکن کبھی اس کے سامنے نہ گیا اور نہ کبھی بات کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کلاس کے لڑکوں کو اس کے آس پاس منڈلاتے دیکھتا جو اس سے بات کرنے کے لیے ہلکان ہوئے پھرتے، وہ ان لڑکوں کو دیکھ کر ہنستا، کچھ تو ہے اس لڑکی میں خاص،
وہ کلاس میں بیٹھے سائمہ بیگم کو دیکھتے بڑبڑایا، جو نوٹ بک میں کچھ لکھنے میں مگن تھی۔ اسے اپنے دوستوں سے لگی شرط جیتنی تھی ہر حال میں، نہیں تو 10,000 اس کی جیب سے نکل جاتا۔ جب ایک دن اسے موقع مل گیا، دوسری کلاس کا لڑکا کامران جو ان سے سینئر تھا سائمہ کو گراؤنڈ میں چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمال وہاں پہنچتے جب اس نے دیکھا اور جا کر اسے لڑنے لگا، تمہاری ہمت کیسی ہے ہماری کلاس کی لڑکی کو چھیڑنے کی؟ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ سائمہ خوف کے مارے ڈرتے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کامران کافی دنوں سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ کامران اچھا خاصا اوباش لڑکا تھا، کافی دنوں سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ یہاں کس کو بتاتی؟ خوف سے ان دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ جمع ہونے لگے۔ جب کمال نے زور سے مکہ اس کے جبڑے پر مارا، وہ اندھے منہ نیچے گرا۔ آج کے بعد اگر تم نے میری کلاس کی کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ یہ بات اپنی اس بوسے بھری کھوپڑی میں ڈال دو۔ اس کی ٹانگوں کو پاؤں مارتا اس سے کہتا جب سب اسٹوڈنٹ پر نظر ڈالی بولی، یہاں کے اب بریانی کی دیگ بٹ رہی ہے، دفعہ ہو جو سب کے سب۔ سب وہاں سے کھسکے، کسی کی جرأت نہیں تھی اس کے آگے کوئی بول سکے۔ وہ اسٹوڈنٹ سے غصے سے کہتا۔ اس نے سائمہ کو ڈھونڈا جو کونے میں سکڑی سمٹی خوف سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ سائمہ اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے کھسکی۔ کمال اس تک پہنچتا اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے کالج کے پچھلی سائڈ پر لے آیا، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی خوف سے بھری خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے کمال کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا۔ کب سے تنگ کر رہا ہے وہ تمہیں؟ کمال نے سنبھلتے اس کو دیکھتے غصے سے بولا۔ جب سائمہ اس کی بات کو اگنور کرتے سائڈ سے گزرنے لگی، کمال نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتے دوبارہ سامنے کیا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کب سے تنگ کر رہا ہے وہ تمہیں؟ کمال نے غصے سے کہا، جو اس کی بات کو اگنور کیے یہاں سے جانے لگی تھی۔ وہ جب سے بھی تنگ کر رہا ہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اور ہاتھ مت لگانا۔ وہ جس کی آنکھوں میں خوف تھا، اب اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ انگلی اٹھائے وارن کرنے والے انداز میں کراتے ہوئے بولی، احسان فراموش لڑکی، ایک تو تمہاری وجہ سے میں نے اتنی مار کھائی، اب بھی ٹیچروں سے اور پرنسپل سے ذلیل ہونا باقی ہے۔ کیا پتہ میرے پیرنٹس کو بھی بلائیں، ہر جگہ ذلیل ہوں گا میں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا مسئلہ نہیں؟ سائمہ جو اس کی سائڈ سے گزر کر آگے بڑھنے لگی، کمال ایک دم اس کے آگے آتے تپ کر اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے دانت پیستے بولا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ میں نے تمہیں یہ سب کرنے کو کہا، الٹا تماشا بنا دیا تم نے پورے کالج کے سامنے میرا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ سائمہ غصے سے اسے دیکھتے بولی، جو دیوار بن کر سامنے کھڑا تھا۔ کمال اسے دیکھتے خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو گیا۔ سائمہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے کمال حمید، وہ اپنی ہلکی بیٹ کو سلاتے سوچنے لگا، پر مزہ آئے گا۔ وہ کمینگی سے مسکراتا سیٹی کی دھن بجاتا وہاں سے اپنے دوستوں کی جانب بڑھا۔